تو
پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. خوشنودی امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات. خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. کے
غریب نہیں قصتا نہیں مرنے کے بعد لاش کو گورو کفن نہیں ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے یہ بے قدر نہیں ہوتا اگر وطن تو نکلتی گدائی کو دو گز کفن میں مانگ کے پہناتی بھائی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام دعائی امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی خلیل الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و علی محمد کے لیے احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا شکر کے جتنے بھی سجدے کیے جائیں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا اور اس کے بعد عزادار امام حسین بنا کر فرش عزا پہ لا کر بٹھا دیا تاکہ ذکر محمد و آل محمد کرے درود پڑھیے محمد آل محمد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس فرش عزا کے توسط سے اور محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی دعاؤں کو اپنی
حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم جو مومنات یہاں پر موجود ہیں، یقیناً ہر ایک کے دل میں حاجتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو بھر لا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم پاس دعا یہ ہے کہ روز محشر، میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے کہ پروردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو، معصوم علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو، ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے. پروردگار عالم اس مومنہ نے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا، فرش عزا کو بچھایا، اس کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمانا، دی مرادوں کو بر لانا. ہم سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمانا، ہماری دلی مرادوں کو بر لانا، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیوں کا ثواب مرحمت فرمانا. پروردگار عالم دعا کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس ہیں اور جو روحیں آنے والی ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان کی بہترین تربیت اور بہترین پرورش کر سکیں، تاکہ وہ سچے عزادار امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی قرار دیے جائیں. اے پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اے کردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہماری گفتگو، ہمارا تخیل، ہماری زبان، ہماری سوچ، جو کچھ بھی ہے اے پروردگار عالم ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اے پروردگار عالم قربت امام زمانہ علیہ السلام حاصل ہو جائے، اور جیسے ہی امام کا ظہور ہو ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے، چاہے ہم زندہ ہوں، چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر دیا جائے. جو بڑے محمد علیہ محمد فاتحہ برائی سارے سوال پڑھ دیجیے. پروردگار عالم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو سورتیں پڑھی، جو درود ہم نے پڑھا اور جو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوا، وہ تمام مرحومین کی خدمت میں خصوصاً سید شہنشاہ حسین، سید ظہیر حیدر، سیدہ راضیہ بیگم، سیدہ سکینہ جعفر حسین، سید محمود الحسن زیدی، سیدہ انور زیدی، سید عاقب رضا زیدی، صغیرن بیگم بنت رحمت اللہ، عبدالحمید ابن عبداللہ اور تمام مرحومین، اور جو مومنات یہاں موجود ہیں ہم سب کے تمام مرحومین تک پہنچے، اور خصوصاً رہبر معظم اور ان کے ساتھی، ان کے گھر والے جو جنہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا دین اسلام کو بچانے کے لیے. پروردگار عالم بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد علی اور پروردگار عالم ہمیں مسلسل توفیق دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سب کی سماعت میرے ساتھ ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک مومن میں کون سی صفات ہونی چاہیے اور کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مومن جو ہے یہ سچا حسینی ہے. اور حسینی بھی کیسا کہ جس کو امام زمانہ سے متصل ہونا ہے، یعنی وہ حسین کہ جو اس کربلا میں تھے، اور امام زمانہ جس کربلا کو برپا کریں گے، ایک مومن کو اس کا حصہ بنانا ہے. تو وہ صفات، وہ خصوصیات جو ایسے مومن میں ہونی چاہیے، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر موجود ہوں، اور موجود نہیں ہے تو پیدا کریں. اور آج جس خصوصیت کا تذکرہ کر رہی ہوں جو صفت ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور پھر وہی کہوں گی کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے عطا کی ہے سب مومنوں کو، سب مومنات کو، لیکن ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا کیا عطا کر کے دنیا میں بھیجا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. فرش عزائے حسین کا صدقہ ہے
کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو خصوصیت ہمارے اندر ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج 10واں قدم، 10ویں خصوصیت کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، موجود نہیں تو پیدا کرنی ہے، اگر ہے تو اس کو مزید نکھارنا ہے۔ 10واں قدم کیا ہے؟ رزق حرام کے اثرات، یعنی ایک مومن میں رزق حرام کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، یعنی پورا وجود ہمارا اس میں کہیں بھی رزق حرام کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ عمل کی صورت میں ہو، یعنی مجسم وجود ہمارا جو ہے وہ حرام سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا آنا جانا، ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہماری گھر کی چیزیں، کہیں پر بھی حرام کے اثرات نظر نہیں آنے چاہیے۔ کیا ہوتا ہے اگر حرام کے اثرات موجود ہوتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو حرام سے پرہیز نہیں کرتا وہ دین کا دشمن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجیے چاروں طرف بڑی مثالیں موجود ہیں، دین کا دشمن ہو جاتا ہے، طہارت قلبی ختم ہو جاتی ہے، شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پاک نہیں رہتا انسان، طاہر نہیں رہتا، کیا ہوتا ہے؟ شقی بن جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131 مولا شاہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام سے اجتناب کرے، حلال کو اختیار کرے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں زبانوں سے نکل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ کیا معنی آپ کے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ضبط، دوسرا ہے حق۔ ضبط کیا ہے؟ کچھ دنوں کے لیے رکھا اور پھر سزا ختم ہو گئی تو واپس کر دیا۔ حق کیا ہے؟ جو کچھ کیا، نیکیاں جو کچھ کر رہے ہیں تو سب کی سب ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جیسے کہ جلا دیا جاتا ہے نا کسی چیز کو۔ تو اگر حرام مال ہمارے گھر میں آ رہا ہے تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ حرام مال ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر حلال آ رہا ہے، حرام میں جا رہا ہے، وہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے، نہ حرام سے آئے نہ حرام میں جائے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بچوں کو حرام سے بچانا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اگر حرام نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مطلب بار بار کچھ کہنا چاہتے تھے اور لوگ شور مچاتے تھے، سنتے نہیں، اور مولا خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر مولا نے ایک ہی جملہ تھا، میری بات اس لیے نہیں سن رہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جاہلانہ کانسیپٹ جو سنتے چلے آئے، زمانے گزر گئے کہ اگر مجلس حسین میں حرام کا مال لگا دیا جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یا خمس نکال دیا جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال پاک نہیں ہوتا کسی بھی عمل سے، بلکہ بے حرمتی ہوتی ہے مجلس کی۔ اگر حرام کے مال سے مجلس کو کیا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو پاک و طاہر رکھیں، اور سب سے زیادہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہ روایات میں یہ آیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں 300 قسم کا رزق عطا کیا ہے، یعنی ہم پروردگار عالم کی جو عطائیں ہم تک پہنچتی ہیں تو رزق جو ملتا ہے وہ 300 سے بھی زیادہ اقسام کے رزق ہم تک پہنچتے ہیں، اور ان میں سب سے حقیر ترین رزق جو ہے وہ ہے کھانا پینا۔
سب سے حقیر، سب سے آخری درجہ، یہ کہوں 300واں، یہ سب سے آخری درجہ، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ سب سے اولیت دی ہوئی ہے، سب سے زیادہ فوکس ہے ہمارا اچھا کھانا ہے، اچھا کمانا ہے تاکہ اچھا کھانا کھا سکیں، ہے یا نہیں؟ ہم نے کیا کیا کہ سب سے زیادہ اہمیت دے دی کھانے کو. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کھانے کے لیے مال حرام ہے یا حلال ہے، بس زیادہ ہو تاکہ اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں. سب سے حقیر ترین. تو مولانا سے کسی نے پوچھا کہ جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے، جو اول درجے کا رزق ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معرفت پروردگار عالم، جس کو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. ہم سوچتے نہیں جو مال کمانا ہے وہ زیادہ ضروری ہے، محنت کرنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ پیسے گھر میں آنے چاہیے، بہترین فرنیچر ہونا چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے. مولانا یہ کہتے ہیں سب سے پہلا رزق جو ہے وہ ہے معرفت پروردگار عالم، اور اس کے بعد ہماری ولایت ہے. سلام بلند تر سلوات. ظاہر کہ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب ولایت پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اور اگر دوسرے نمبر پر ہماری ولایت ہے. پہلے ہے معرفت پروردگار عالم اور پھر ہے ہماری ولایت. اب ولایت ظاہر کہ کرنا نہیں ہے، نہیں کوئی ایک چیز تو نہیں ہے نا ولایت کہ ہم یہ کہیں کہ اس ولایت کو ماننا ہے. پتہ یہ چلا کہ ولایت سے جو بھی چیز منسلک ہے وہ رزق ہے ہمارے لیے. یہ فرش اعضا، یہ مجلس حسین رزق ہے ہمارے لیے، اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اتنا بہترین رزق ہمیں دے رہا ہے. تو اس فرش اعضا پر بیٹھ کر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم جو ذمہ داری دے کر تو نے ہمیں یہاں لا کر بٹھایا ہے، یہ آنا آسان نہیں ہے آپ کا. بار بار سنتے ہیں نا، کون بلاتا ہے ہمیں؟ امام زمان علیہ السلام بلاتے ہیں، فہرست بنتی ہے، نام پکارا جاتا ہے، ایسے اٹھ کے نہیں آ جاتے. بھائی اتنے بڑے بڑے سانے گزر گئے، کووڈ گزر گیا، زلزلے گزر گئے، ہم زندہ ہیں، بچے میں نا، کس لیے بچے میں؟ پروردگار عالم کچھ کروانا چاہتا ہے. اتنے لوگ چلے گئے اور ہم جو آج موجود ہیں تو پروردگار عالم ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے. تو دعا کیا کرنی ہے؟ یہاں پہ بیٹھ کے امام حسین کے صدقے میں محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں. پروردگار عالم جو ذمہ داری تو نے ہمارے سپرد کی ہے ہمیں اس قابل کر دے کہ بہترین طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرے. درود پڑھیں اور یہ مجلس امام حسین ہے، ہم آئے ہیں امام حسین کی محبت میں. اگر میں کہوں کہ عشق کرتے ہیں ہم حسین سے، کرتے ہیں نا، سارے عاشق حسین بیٹھے ہوئے ہیں نا، عاشق حسین ایک نعرہ ہو جائے، نعرہ حیدری حیدری برائے کچھ نو دیے شہنشاہ نجف بلند تر صلوات. بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ، سب ہی کے سب مثال ہے. کوئی نہیں حسین تھا، حسین بس حسین ہے. نبی کا نور عین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے،
अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। खुशनूदिये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए कि सिर्फ हम मोहब्बत नहीं करते मौला से, मौला भी हमसे मोहब्बत करते हैं। मौला मोहब्बत करते हैं तो उनके जवाब में हम मोहब्बत करते हैं। और परवरदिगार आलम ने क्या मर्तबा अता फरमाया हमारे आका और मौला को, जितना भी फख्र करे कम है। रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन है आपका और रसूलुल्लाह की खिदमत में जा रहे हैं, और वहां पर अभी बिने कौब बैठे हुए हैं। एक मर्तबा जैसे ही इमाम हुसैन को आते हुए देखा, रसूलुल्लाह खड़े हो गए। एक मर्तबा कहा, मरहबा या ज़ैनस समावात वल अर्ज़, ए आसमानों और जमीन की जीनत खुशामदीद। क्या कहा? खुशामदीद, आसमानों और जमीन की जीनत। जैसे ही उबय इब्ने काब ने सुना, कहा कि या रसूलल्लाह, कोई आप से बढ़कर भी जमीनों आसमानों की जीनत हो सकता है? क्या कहा? कोई आप से बढ़कर। देखिए फखरे कायनात है, रहमतुल्लिल आलमीन है, जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने कायनात को खल्क़ किया, तो आपसे बढ़कर कोई हो सकता है? आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। बराए खुशनूदिये शहंशाह करबला, बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मर्तबा रसूल क्या कह रहे हैं कि तुम हो आसमानों की और जमीन की जीनत, और वो सवाल कर रहे हैं कैसे हो सकता है कि आपसे बढ़कर कोई आसमानों और जमीन की जीनत हो। रसूल क्या जवाब दे रहे हैं? एक मर्तबा कहा, अच्छा तू ये सवाल कर रहे है, मैं तुझे आगे बताऊं इसका मर्तबा, इसका मकाम क्या है। एक मर्तबा कहा, तू नहीं जानता कि हुसैन जो है वो जमीन से ज्यादा आसमान में अजमत रखता है। जमीन से ज्यादा आसमान पर अजीम है, यानी आसमान वालों में ज्यादा मर्तबा रखता है जमीन से ज्यादा। यानी वो सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह कैसे हो सकता है कि कोई आपसे ज्यादा जमीन और आसमानों की जीनत हो। अब देखिए रसूल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जमीन से ज्यादा आसमानों पर हुसैन की अजमत है, यह है उसूल। यानी रसूल क्या बता रहे हैं कि जब फजाइल किसी की समझ में ना आए तो मजीद फजाइल बयान करो, मजीद फजीलत बढ़ा दी। क्या कहा कि आसमानों पर ज्यादा अजमत रखते हैं हुसैन। और कितनी अजमत रखते हैं हुसैन कि जब मलाइका खुदा की खिदमत में जाते हैं और कहते हैं कि परवरदिगार आलम, ए गिरदिगार, ए परवरदिगार, हमें जमीन पर भेज दे हुसैन के रोजे की ज़ियारत करने के लिए। मलाइका परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत करने के लिए जमीन पे भेज दे। देखिए क्या पता चला इससे नतीजा क्या सामने आया। देखिए जो जुमला होता है उस पर आपके जहन जो बेदार हो जाते हैं ना। यानी मलाइका कहाँ रहते हैं? अर्श पे रहते हैं। कौन है? फरिश्ते हैं, आलम मलकूत में रहते हैं, बेहतरीन जगह पे रहते हैं। हम क्या समझते हैं आसमान को? अर्श को हम क्या समझते हैं? जमीन से बेहतर है ना। और फरिश्ते आसमान पर है। भाई जो मखलूक है, जो इंसान है, उसकी फितरत है कि वो आला मकाम से अदना मकाम की तरफ नहीं आता। हर इंसान बुलंद होना चाहता
چاہتا ہے, کمال کی طرف جانا چاہتا ہے, اعلیٰ مقام کی طرف جانا چاہتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم ملکوت میں رہنے والے فرشتے یہ کہیں کہ پروردگار عالم ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کربلا میں ایسا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہے کربلا میں کہ جس کا مرتبہ عالم ملکوت سے بھی زیادہ ہے. خوشنودیے پنجتن پاک بلند تر صلوات. کچھ ہے ایسا کہ جس کا مرتبہ عالم ملکوت سے بھی زیادہ ہے, اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم زیارت کے لیے بھیج گئے. پروردگار عالم روزانہ 70,000 فرشتے کربلا میں بھیجتا ہے, جو امام حسین کے روزے کا طواف کرتے ہیں روزانہ. اور قیامت تک روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی دوبارہ باری نہیں آئی. درود پڑھیں محمد تو کیا پتہ چلا کہ حسین آسمان پر زیادہ مشہور ہیں, زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں, زیادہ عظمت رکھتے ہیں, زیادہ مقام رکھتے ہیں زمین سے زیادہ. پروردگار عالم نے کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے عرش اعلیٰ پر دائیں جانب لکھا ہوا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. جنت کی بات نہیں ہو رہی, عرش الہی کا مرتبہ جنت سے کہیں زیادہ ہے. یہ کسی جنت کے درخت کی بات نہیں ہو رہی, جنت کے پتوں کی بات نہیں ہو رہی, طوبہ کی بات نہیں ہو رہی, اس کی بات ہو رہی ہے عرش الہی, پروردگار عالم کا عرش اعلیٰ. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. تو اب جس کو نجات چاہیے حسین کے دروازے پر آ جائے, نجات چاہیے دروازے پر آئے, نجات مل جائے. ہدایت چاہیے حسین کے دروازے پر آئے, حسین کے دروازے پر آئے بغیر ہدایت نہیں ملے گی. پروردگار عالم کہاں لکھ رہا ہے؟ عرش اعلیٰ پر لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. کتنے خوش نصیب ہیں ہم, ہر وقت حسین سے متصل ہوتے ہیں. یہ ہے آسمانوں کی شہرت. اسی لیے تو فرشتے چاہتے ہیں کہ یہ ہستی ہے حسین کی, یہ مرتبہ, یہ مقام ہے حسین کا, یہ آسمانوں کی شہرت. کیا ہے آسمانوں کی شہرت؟ پروردگار عالم نے سب کو بتا دیا کہ یہ ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. اور زمین پر کیا مرتبہ ہے حسین کا؟ پروردگار عالم رسول کہہ رہے ہیں نا کہ زین السماوات والارض, آسمانوں کی بھی زینت ہے حسین, زمین کی بھی زینت ہے حسین. یہ آسمان کی زینت ہے اور زمین کی زینت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, بات ان کی خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد حق حیدر. خوشنودیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات.
عطا کیا ہے امام حسین کو. رسول کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے حسین کے لیے زینت کیا رکھی ہے کہ اس کے صلب میں امامت کو رکھ دیا اور قیامت تک نسل کو اثر کو رکھ دیا ہے. یعنی جو بھی سیدہ کی نسل نظر آ رہی ہے قیامت تک وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ امام حسین سے. یہ مرتبہ پروردگار عالم نے دیا طب ہے عظیم کی وجہ سے. جو قربانی حسین نے دی پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. امام حسین کے روزے کی زیارت کا مرتبہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو زیارت کر لے 20 مقبول حج کا ثواب. میں نہیں کہہ رہی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور شیعہ کتابوں میں سنی کتابوں میں دونوں مکاتیب کی کتابیں موجود ہیں. ہم حسین کے نام پر مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں. ہم حسین کے نام پر مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں. ہم حسین کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ تمہارا کچھ حسین ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے. کیا بات. خوشنود یہ امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات. رسول فرما رہے 20 مقبول حج. اور کب فرمایا؟ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین آئے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو اس کی زیارت کرے ایک مقبول حج کا ثواب. ان کا صرف زیارت اور ان کا صرف زیارت. کہا 2 مقبول حج کا ثواب. کہا کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا 3 مقبول حج کا ثواب. وہ بولتی رہی، رسول حج کی تعداد بڑھاتے چلے گئے. اچھا مقبول حج صرف حج نہیں، مقبول حج یعنی حج کر کے آتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. کسی بھی عبادت کو کر کے دیکھ لیجیے، یعنی کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی، آپ کا روزہ قبول ہوا، آپ نے کوئی کار خیر انجام دیا وہ قبول ہوا. رسول ضمانت دے رہے ہیں جو ایک مرتبہ زیارت کر لے 20 مقبول حج. امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والا آیا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نے 18 حج کر لیے. یعنی کتنا خوش نصیب ہوں میں کہ میں نے 18 حج کر لیے، 18 حج کر چکا ہوں. مولا نے کہا کہ 2 حج اور کر لے تاکہ میرے جد کی ایک مرتبہ زیارت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے. تمہیں پڑھے محمد تو پروردگار عالم قرآن میں تذکرہ کر رہے امام حسین علیہ السلام کا. تفسیریں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہمیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 پروردگار عالم کہہ رہا ہے من قتل ظلمن، یعنی جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے فقد جعلنا لولیہ سلطانا. پروردگار عالم کہہ رہے کہ جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے پروردگار عالم اس کے ولی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کا قصاص لے. کیا لکھا ہے قرآن میں؟ پروردگار عالم ہمیں بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے تو اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ مقتول کا قصاص لے. قصاص 2 طرح سے لیا جاتا ہے، جان کے بدلے جان یا دیت ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ناحق قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے لواحقین جو اس کا ولی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قصاص لیتا ہے. اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پیسے لے لے یا پھر جان کے بدلے جان. جب ہم نے تفسیروں کو پڑھا تو پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے یہ آیت امام حسین کے بارے میں نازل کی. یعنی سب سے زیادہ ظلم سے جس کو شہید کیا گیا وہ ہستی امام حسین. اور پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کا قصاص لے. اور کون ہے مولا حسین کا ولی؟ کون لے گا قصاص؟ بھائی کون ہے ولی امام حسین علیہ السلام کا؟
جو ولی ہوتا ہے وہی قصاص لیتا ہے اور لینا ضروری ہے، کیونکہ جتنے ظلم سے امام حسین کو قتل کیا گیا کسی اور کو قتل نہیں کیا گیا۔ کون ہے ولی امام حسین کا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اللہ تمہارا ولی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ امام حسین کون ہے؟ مجسم ایمان ہے۔ جب پروردگار عالم ایمان لانے والوں کا ولی ہے تو مجسم ایمان کا ولی کیوں نہیں ہوگا؟ قصاص کون لے گا؟ ولی۔ ولی کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ۔ امام حسین کے خون کا بدلہ اللہ لے گا۔ پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں ہوں ولی، جبھی تو کہا یا سار اللہ، اللہ کا خون ہے امام حسین۔ کون ہے امام حسین؟ اللہ کا خون ہے۔ اچھا اللہ کا خون کیسے ہو گیا؟ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کے جو جسم ہی نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اللہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خون ہو؟ اور اللہ کا خون نہیں تو کیسے کہہ دیا سار اللہ امام حسین کے لیے؟ امام حسین جو ہے وہ اللہ کا خون ہے۔ اور جب عیسائیوں نے سنا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم کہتے ہیں ابن اللہ، تو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے امام حسین کو کہہ دیا یہ سارا اللہ ہے، اللہ کا خون ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ اللہ کا خون ہو جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے یہی کہا نا، اعتراض کیا تھا کہ بھائی اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، نہ کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا کیا گیا، تو اللہ جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے ہوا کہ حسین جو ہے اللہ کا خون ہو گئے؟ لیکن سار کے معنی کیا ہے؟ سار کے معنی یہ ہے کہ جب کسی کو زخم لگایا جاتا ہے تو اس کا خون بہنے لگتا ہے، اس خون کو بہنے والے بہتے ہوئے خون کو سار کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے دم، وہ بھی خون کو کہا جاتا ہے جو رگوں میں دوڑتا ہے، دموں کا دمی سنا ہوگا آپ نے، تیرا خون میرا خون۔ کون سا خون؟ کہ جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور ایک ہے محل کہ وہ اس رگ میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ولی ہوں، اور پروردگار عالم نے کہا کہ حسین میرا خون ہے، تو حسین کے قتل کا بدلہ اللہ لے گا۔ کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ لیکن اللہ تو خود زمین پہ اتر کے نہیں آئے گا، تو کسی کو مقرر کرے گا، اور وہ کون ہستی ہے کہ جو آ کر حسین کے خون کا انتخاب لے گی؟ امام زمان علیہ جو حسین کے ولی ہیں، جو حسین کے وارث ہیں، تو ایک اللہ، اب اللہ کی مرضی ظاہر وہ خود نہیں آ سکتا تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا، کسی نہ کسی کو بھیجے گا، اور وہ آ کر حسین کے خون کا انتقام لیں گے۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب مختار نے حسین کے قاتلوں کو قتل کر دیا، حسین کے خون کا بدلہ لے لیا، تو اب بدلہ کیوں باقی ہے؟ پرچم ہے نا امام حسین کے روزے پر لہراتا ہے لال رنگ کا، یا لسرات الحسین، ان کا بدلہ باقی ہے، کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ مختار نے تو ایک ہی کو چن چن کے قتل کر دیا تھا، جب بدلہ لے لیا گیا تو اب بدلہ کیوں باقی ہے؟ اور پروردگار عالم نے اپنے ذمے کیوں لیا ہے؟ تو میرے پر واجب ہے کہ میں حسین کے خون کا بدلہ لوں۔ دیکھیے کہ مختار نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور دوسرے حسین کون ہے؟ حجت خدا۔ حسین کا مرتبہ، حسین کی عظمت اتنی بلند ہے، حسین کے ایک قطرے کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں شمر بھی قتل ہو جائیں تو حسین کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں ہمارے ساتھ قتل کر دیے جائیں
حسین کے خون کا بدلہ پورا نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں سنان قتل کر دیے جائیں. مختار نے کس کو قتل کیا؟ جو اس وقت کے بنی امیہ تھے. امام زمانہ کس سے بدلہ لیں گے؟ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں امام حسین کے قاتلین. اب کسی نے اعتراض کیا کہ جس نے قتل کیا تھا وہی ذمہ دار ہے، قصور تو اس کا ہے. اب جب امام زمانہ بدلہ لیں گے تو ان کی اولادوں سے بدلہ کیوں لیا جائے گا؟ یہ تو ظلم ہے ان پر، ناانصافی ہے کہ اگر کسی دادا پر دادا نے آبا و اجداد نے کوئی غلطی کر لی تو اس کی سزا بچوں کو کیوں ملے، ان کی نسل کو کیوں ملے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام کیوں قتل کریں گے؟ دیکھیے کہ جو بھی جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا اس نے پڑھا سنا اور امام حسین کے قتل پر راضی رہا، وہ ان کے ساتھ ہی شامل ہے. آج چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، ہمارے تعلقات ان سے بہت اچھے ہوں، لیکن جو قاتلان حسین کے عمل پر راضی ہیں وہ حسین کے قاتلوں میں شامل ہیں. اب چاہے وہ اولاد بنی امیہ ہے یا ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، یہ جواب ہے ہمارا. کوئی اعتراض کرے نا، کوئی پوچھے آپ سے ان کا کیا قصور ہے، ان کا یہ قصور ہے کہ وہ آج بھی راضی ہیں. نظر آ رہے ہیں نا کہ کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام کہہ دو، رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو. دو شہزادوں کی جنگ تھی، انتقام کس لیے لیا جائے گا کہ انہوں نے پڑھا سنا رد نہیں کیا، ان ظالموں کی مرضی میں شامل رہا، اس لیے ان کو قتل کیا جائے گا. اور کیسی ہے اولاد بنی امیہ؟ یہ سفیانی کون ہے؟ نظر آ رہے ہیں نا؟ تو دیکھیں کہ بھائی دیکھیں میری خواہش بھی ہے، آپ کی خواہش بھی ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو اور انتقام کربلا لے. تو اب جو یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں نا، اب تو بڑا میڈیا عام ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں شکلیں تو سوچا کیجیے کہ ان کو ہم نے مارنا. یہ زمانہ آ گیا، یعنی ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. یعنی ہم ظاہر ہم وہ جہاد تو نہیں کریں گے کہ تلوار عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہاں جس طرح سے ایران کی عورتیں کر رہی ہیں اس طرح سے سپورٹ کرنا ہے مردوں کو، اپنے وہ زمینہ بنانا ہے کہ جس پہ چل کے آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا کام. تو آج جب میں دیکھتی ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان میں سے پتہ نہیں کون ہوگا جو ہمارے سامنے ہوگا. اتنا یعنی سنہرا دور ہے، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری. اور نظر آ رہے سارے پڑھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں. لشکر خراسانی بھی ہے، لشکر سفیانی بھی ہے. کون ہے سفیانی؟ یہی تو ہے جس کو امام نے قتل کر دیا. انہی کی اولادیں جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، جو آج بھی راضی ہیں. پہلے حسین کے دشمن تھے، آج چاہنے والوں کے دشمن. یہ اتنی قربانیاں ایران والوں نے دی کس وجہ سے؟ ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. ولایت کی قیمت کو پہ لعنت بے شمار، بیٹی کا دل چلانے والوں پہ لعنت بے شمار، امیہ کے سارے گھرانے پہ لعنت بے شمار، علی کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار. نعرہ حیدری، یا حیدری، یا سودیہ پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. نیت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی نیابت کر رہے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے ہے حسین کے خون کا بدلہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں آج بیٹھے ہوئے، اور پروردگار عالم وہ موقع نصیب کرے کہ وہ موقع آئے اور ہم جائیں میدان جہاد میں، سب شامل ہوں، وہاں پر موجود ہوں. تو یہی سوچا کیجیے کہ پروردگار عالم نے کتنا مرتبہ ہمیں دے دیا کہ ہم اللہ کی نیابت کر رہے ہیں اور اللہ کی نیابت کریں گے. پروردگار عالم نے ہمیں وسیلہ بنایا. اب یہ کہا جائے کہ اللہ کا خون کیسے ہو گئے، ہے نا اعتراض؟ یہ اللہ کا تو خون ہی نہیں ہے.
تو حسین اللہ کا خون کیسے ہو گیا؟ حسین نے قربانی کر دی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اسی لیے حسین کو سار اللہ کہا گیا۔ یعنی پروردگار عالم نے دیکھا کہ دین مردہ ہو رہا ہے، حسین کے خون کو دین اسلام کی رگوں میں دوڑا دیا، اسلام زندہ ہو گیا۔ اب جو دین اسلام کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ حسین کا خون ہے، اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ بشنو دیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، کاش وہ زمانہ آئے، ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے ہمارے زمانہ کی، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہی موجود ہے انشاءاللہ۔ تو کیسے ہوگا ظہور؟ امام زمانہ خانہ کعبہ میں آئے، انتظامات ہو رہے ہیں نا، زمینہ بنایا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے زمینوں کو۔ امام زمانہ آئیں گے اور خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، اور ہاتھ میں پرچم عباس ہوگا، اور عباس کا علم لیے مسائب بیان کریں گے کربلا کے، مسائب کربلا کے ہوں گے بیان کرنے والی ایسی ہستی ہوگی، کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیسا کہرام ہوگا جب امام کو ہم پرسا دے رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش اعظم پر چھایا جاتا ہے، ایک ماں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں، تصور کر کے رو لیا کرو عزیزارو، الفاظ کا انتظار نہیں کیا کرو۔ وہ ماں بیٹھی ہے تمہارے پاس، تمہارے پہلو میں، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا جگر بھی چھلنی ہے، جو خود زخمی ہے شہزادی، خود آئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ کتنی غریب ہے شہزادہ، ہم پرسہ دینے جاتے ہیں، بیوی پرسہ لینے آتی ہے۔ ایک اور ہستی ہے زدارو، وہ وہاں آ کے بیٹھتی ہے جہاں زداروں کی نالیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، سید سجاد مولا کو پرسہ دیجیے ان کے بابا کا۔ کہیں سکینہ بیٹھی ہوگی، کہیں زینب موجود ہوگی امام حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ سب سے زیادہ روئے مولا، 40 سال اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے، واقعات کربلا کو یاد کر کے روتے رہے۔ مدینے میں ایک مرتبہ ایک شخص آئے، ایک چھوٹا سا بچہ امام کے پاس لے کے آئے، مولا بہت سالوں کے بعد پروردگار عالم نے اولاد دی، مجھے اس کو دودھ پلایا تھا، اس کو پانی پلایا تھا، کہا کہ ہاں دودھ بھی پلایا تھا، پانی بھی پلایا تھا، یہ بچہ نہ بھوکا ہے نہ پیاسا۔ کربلا کی طرف رکیا ہاں کا چشمہ حالی اسود، جس کو ماں کا دودھ بھی نہیں ملا، یہ ماں کا بچہ پیاسا شہید ہو گیا، تیرے ستم کا نشانہ بنا، تیرے ستم سے پیاس بجھائی گئی۔ ایک شخص آیا، ایک چھوٹی بچی ساتھ ہے، مولا کے پاس بٹھا دیا، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میری بیٹی ہے، مولا پوچھا کیا نام ہے، کہا کہ اس کا نام فاطمہ ہے۔ کہا اگر تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا نا، کبھی اس کے منہ پہ تماچا نہ لگانا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا امام سجاد کو۔ ہائے سکینہ، وہ زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، جب سکینہ کے منہ پر تماچا لگتا تھا، سید سجاد تڑپ کر رہ جاتے تھے۔ ارے تازیہ
सका। दे लीजिए मौला का, इमाम हुसैन का पुरस्कार देना है ना। आज सैयद सज्जाद की ज़बानी सुनना है कि मौला हुसैन पर क्या मुसीबत पड़ी। बस आज़ादारो मेरे मौला बयान कर रहे हैं। अरे दरबार यजीद था मेरे बाबा का कटा हुआ सरदश्त में मौजूद था। अरे यजीद बेहुरमती कर रहा था। एक मर्तबा शिमर को बुलाया, अरे शिमर तूने हुसैन का गला काटा और मैंने सुना कि तूने 12 ज़रबों में हुसैन का गला काटा। अरे क्या वजह थी? क्या तेरा खंजर खुद था? एक मर्तबा कहा नहीं। अरे खंजर को तो मैंने बार बार तेज किया था, लेकिन हुसैन का गला इतना खुश्क था कि खंजर फेर रहा था, लेकिन हुसैन का गला कटता नहीं था। अरे एक वजह ये थी, अरे एक बीवी अपना हाथ हुसैन के गले पे रख देती थी और कहती थी मेरा मजलूम हुसैन, मेरा प्यासा हुसैन। अरे क्या वजह है? तू मेरे हुसैन को कत्ल क्यों करना चाहता है? शिमर ने बयान करना शुरू किया। आज़ादारो खंजर किस तरह से फेरा है शिमर ने। अरे कहता है कि मैं बार बार खंजर चला रहा था, खंजर चलता नहीं था। मर्तबा यजीद ने पूछा, जब तूने इतनी मर्तबा खंजर फेरा तो हुसैन के मुंह से हाय तो निकली होगी। कहा नहीं यजीद, हमने हुसैन को बहुत अज़ियत दी, हमने हुसैन को नेज़ों से मारा, हमने हुसैन को तलवारों से मारा। अरे जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर मारता था। अरे खंजर चलते रहे, हुसैन ने हाय नहीं की, तलवारें चलती रही। अरे हुसैन ने हाय नहीं की, पत्थर लगते रहे। अरे पेशानी से खून बहा, हुसैन ने हाय नहीं की। अरे एक तीर हुसैन के सीने पर मारा, हुसैन ने हाय नहीं की। अरे कब हाय की? जब सकीना के मुंह पर पहला जब सकीना ऊपर पहला तमाचा मारा। एक मर्तबा हुसैन के मुंह से निकला, हाय सकीना, हाय मजलूमा। अरे बाप कितना मजबूर है। एक मर्तबा कहा मैंने सुना कि तूने हुसैन को पुश्त गर्दन से ज़बह किया। कहा कि हाँ। पूछा वजह क्या थी? कहा कि मैं हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था, हुसैन का गला कटता नहीं था। अरे मैं बार बार हुसैन के गले पे खंजर फेर रहा था। एक मर्तबा मैंने कहा, ए हुसैन इतना बता दो कि वजह क्या है, तुम्हारा गला कटता क्यों नहीं है? वो कहता है कि मैं अपना जान हुसैन
سے پوشت سے نکل آئے، نکل کے پہل سے سب بچیوں کے پھر آئے، قرار کے طرح اب شہر کو ایک پر آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی ٹوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، عجب طرح سے ستم گئے کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ سے پاؤں پکڑ کے ریشے مبارک کبھی حساس نہ ہٹایا، بولو کہ خنجر سے شمر دیکھ دو،